ہاں کیوں کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مرتضیٰ دورانی. ناظرین، آج مسلم لیگ آزاد کشمیر کی قیادت نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں جو تاخیر ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وزیر اعظم چودھری انور الحق پر ڈالی ہے. آج ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر اس کی تعیناتی میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے، اور آج جو نون لیگ نے موقف اپنایا ابھی اس کے بعد پھر کیا. تو دوسرا ناظرین، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب نے بھی چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی تعیناتی میں تاخیر پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو خط لکھا ہے اور اپنا موقف اپنایا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی تعیناتی میں تاخیر کی وجہ سے آئینی بحران پیدا ہے. ہم تفصیل سے بات کریں گے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ. مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہیں، انہوں نے شدید تفصیلات کا اظہار کیا ہے. پھر ناظرین، کل جو حکومت آزاد کشمیر نے روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف جو ایک بے بنیاد FIR درج کی تھی، اس کے خلاف آج آزاد کشمیر سمیت ملک جو برقی جو صحافتی تنظیم ہیں شدید رد عمل دی ہے، شدید احتجاج کیا ہے. آزاد کشمیر کی قومی سیاسی قیادت نے اس کی شدید مذمت کی ہے. یہ دو موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں، لیکن آغاز کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں تاخیر. جناب درانی صاحب، ایک تو آپ کو ویلکم کہ ہمارا خاصی دنوں کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے. تو ناظرین کو بتائیں، ایک تو آج جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، تو ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ نون لیگ کا آج کیا موقف رہا پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں راج صاحب، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سلیریہ صاحب جو ہیں، جسٹس سلیریہ، وہ ریٹائر ہوئے. ان کو 13 جنوری سے لے کے، تو یہ ایک آئینی پوسٹ ہے، ایک جو ہے نا آئینی ذمہ داریوں کی لیے چیف الیکشن کمشنر کی 5 سال کے لیے تعیناتی ہوتی ہے. حالانکہ اس نے الیکشن 5 سال میں ایک بار ہی کرانا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ادارہ ہے آئینی طور پہ جس نے جو ہے نا وہ 5 سال ورکنگ کرنی ہوتی ہے. مختلف جو ہے کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی رحلت کی وجہ سے کوئی MLA یا کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے الیکشن کرانا ہوتا ہے. لیکن جو 13 جنوری کی صورتحال ہے اس کے بعد سے، حالانکہ یہ جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونا چاہیے، پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ 13 جنوری سے پہلے ہو جاتا ہے، تو اور پہلے ہو کے یہ ایک پینل بھیج کے کنسنسس نہ بھی ہوتا تو مختلف نام بھیج کے وہ وزیر اعظم پاکستان کو ایک پینل کی صورت میں سمری ارسال کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس میں تاخیر کی، اور کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا اس میں آئینی کردار ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہے کہ ان دونوں کے دستخط ہونے ضروری ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو کنسلٹیشن پروسیس جو پہلے ججز کا ہوتا تھا کہ جی وہ زبانی ہوگی یا فون پہ ہوگی. تو اب جب خواجہ فاروق صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں PTI کی جانب سے، انہوں نے تو اپنی طرف سے ساری سیاسی جماعتوں کی قیادت اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان سے ملاقاتیں کر کے اپنا موقف پیش کیا. اپنی ذمہ داری پوری کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل یہ کہا جائے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی طرف سے بھی کوتاہی ہوئی. لیکن ابھی تک وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے، انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ایک مشتاق طاہر صاحب کو لگانے کی کوشش کی. مشتاق طاہر صاحب کو پھر وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جائے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی پورا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر خالی ہے، اس وقت خالی ایک ممبر انہوں نے لگایا ہے اپنا نذیر گیلانی صاحب کو. لیکن یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہ ہونے سے ایک آئینی بحران تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. رکاوٹ کس وجہ سے نہیں، دیکھیں نا یہ کیا میسج ہے کہ مطلب پرائم منسٹر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے باضابطہ جو ہے وہ پینل بھیج دیں. پینل بے شک وہ خفیہ رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، لیکن یہ ذمہ داری تو ان کی ہے نا کہ ان کو یہ دینا تو ہے نا پینل. آج نہ کل سے ہی پرسوں سے ہی الٹیمیٹلی انہوں نے یہ پینل بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس میں تاخیر کریں گے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر یہ آئینی طور پر جو ہے وہ ایک الزام لگے گا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ گڈ گورننس دے رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ میں جو خلاف آئین کو کام نہیں کا آئین و قانون کے اور ضابطوں کے مطابق کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں نا ان کی سب سے بڑی تازی جماعت ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں دو.
تو مسلم لیگ نے پہلے خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کو، اور شاہ غلام قادر صاحب جو ہے پارٹی صدر ہیں، انہوں نے خط لکھا، تو اس کے خط کے جواب میں انہوں نے وزیر قانون، جو وفاقی وزیر قانون، ان کے سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ اب وفاقی وزیر قانون کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ یہ ہمیں رپورٹ پیش کریں کہ کیوں رہنمائی نہیں، کرے، یعنی آئینی طور پہ رہنمائی کرے وزیر اعظم پاکستان کی۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ڈائریکشن بھی دینے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ سفارشات پیش کرے گی پی ایم پاکستان کو ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل کہ آپ ڈائریکشن دیں کہ اتنے عرصے میں جو ہے نا وہ پینل بھیج دیں، یا 7 دن میں، یا جو بھی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے وزیر اعظم کو ہر معاملے میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ ابھی آج درانی صاحب ایک ہی بتائیں کہ جب یہ وزیر اعظم پاکستان نے یعنی کمیٹی بنائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیوں اعتراض کیا اس کے اوپر؟ حالانکہ ان کو تو اس وزیر اعظم پاکستان نے تو اپنی جو رہنمائی کے لیے کمیٹی بنائی، یہ کیوں غلط نہیں، ایک تو یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اعتراض کیا، خواجہ فاروق صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو غلط فیڈ کیا گیا دونوں لیٹر حالانکہ بالکل واضح ہے اس میں کہ نہیں، اس نے دونوں کہا کہ جماعتوں میری رہنمائی کریں۔ دونوں جماعتوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو کمیٹی شہباز شریف صاحب نے بنا دی ہے، یا یہ وہ ڈائریکٹ جو ہے براہ راست چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی تفضیلات کا اظہار کیا، خواجہ فاروق صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ۔ تو جب میری ان سے بات ہوئی دونوں جماعتوں کے لوگوں سے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ تو جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ پینل آ جائے، اور وہ پینل آنے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اس میں سے جس کو نامزد کر دیں یا جس کی تقرری کی منظوری دیں گے وہ چیف الیکشن کمشنر لگے گا۔ تو براہ راست وفاقی حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ لگا سکے، تو اس پر کیا اعتراض کرنا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایز اے کشمیر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے اگر ایک کمیٹی بنا دی ہے، جو پینل آئے گا تو اس کے اوپر انہوں نے پینل تو منگوانا اور یا پینل کے لیے ڈائریکشن دینا، یہ تو وزیر اعظم ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل کر سکتے ہیں نا، ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ اس میں کون سی جو پرابلم ہے کہ اگر ایک ریاست میں جو ذمہ داریاں وزیر اعظم پاکستان کی ہیں وہ بھی تو انہوں نے پوری کرنی ہے ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل۔ وفاقی حکومت کی نہیں، اس وقت تو کشمیر کونسل کے جو چیئرمین کی حیثیت سے پرائم منسٹر پاکستان کے اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ابھی آتے ہیں کہ چودھری یاسین صاحب نے آج جو ہے خط لکھا ہے مطلب صدر پاکستان آصف زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو، تو چودھری صاحب نے کیا کہا خط میں؟ ذرا ایک بڑی دیکھیں، انہوں نے بھی جو ہے نا، جو یاسین صاحب نے میری اطلاع ہے کہ وہ بیرون ملک جانے سے پہلے جو ہے ایک خط جو ہے وہ صدر پاکستان کو، آصف زرداری صاحب کو، اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اس حوالے سے ارسال کر دی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہی لکھا ہے کہ 13 جنوری سے جو ہے یہ پوسٹ خالی ہے، آزاد کشمیر میں ایک ہجان کی کیفیت ہے، آئینی جو بحران پیدا ہو گیا ہے، بہت سارے جو عہدے ہیں وہ خالی پڑے ہیں، جس میں احتساب بیورو کا چیئرمین ہے، جس میں سروس ٹریبونل کا چیئرمین ہے، اور بہت سارے ایسے آپ کو پتہ ہے ادارے جو اس وقت خالی پڑے ہیں۔ تو انہوں نے آزاد کشمیر میں بیسیکلی جو اس وقت گورننس کمیٹیاں نہیں بنی ہوئی ہیں، اسمبلی کا انہوں نے اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ توجہ مبذول کرائی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت دیکھیں کہ ادارے جو ہیں ڈس فنکشنل ہیں، اداروں کا جو ہے نا اس وقت کردار جو ہے وہ بالکل اس وقت وہ ختم ہو گیا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں گڈ گورننس، وہاں تو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو کیسے گڈ گورننس آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے لیڈرشپ کی توجہ دلائی کہ تاکہ جس طرح پیپلز پارٹی کے بعد سے پہلے جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ایز اے پارٹی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی توجہ دلائی تھی، اس طرح چودھری یاسین صاحب نے بھی اپنی ایک ذمہ داری آئینی تو نہیں آپ کہہ سکتے، سیاسی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک پارٹی کے سربراہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو یہ معاملہ ان کے نوٹس۔ اچھا درون صاحب، ابھی ہم بتائیں کہ آج جو مسلم نون آزاد کشمیر کی قیادت نے مظفر پر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سیاسی معاملات پہ بھی وہاں انہوں نے یعنی سراسر جو گفتگو کی، اپنا جو موقف دیا، تو ہم اسی پہ آتے ہیں الیکشن کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کیوں تاخیری عربی استعمال کریں کہ اس جو آئینی ادارہ ہے خالی ہے، اور یعنی تمام تر یعنی کوششوں کے باوجود تو اتحادی جماعتوں کے اس کے بار بار کی یقین دہانی کے باوجود وزیر اعظم نہیں کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں رائے صاحب، اس میں تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا دنگل بن جائے، اس طرح کی بحرانی کیفیت ہو جائے جس میں وہ اپنا کسی منظور نظر کو چیف الیکشن کمیشنر لگوانے میں کامیاب ہو جائیں، جس میں انہوں نے جس طرح پہلے مشتاق طاہر صاحب کے لیے کوشش کی، اور بھی ان کی نظر میں ہوں گے لوگ،
تو آپ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جس طرح پہلے ججز کی لڑائی ججز کے حوالے سے ہوئی تھی، پھر ہر کسی نے ایک ایک اپنا جج لگوا لیا تھا، یا اپنی اپنی وہ جو ہے نا انہوں نے جتنا زور جس کا لگا. اب وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ، ایک تو ہماری اطلاعات یہ تھی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی آئینی جو ہے نا ترامیم کے حوالے سے ان کو کوئی اجازت مل جائے، جس میں وہ ججز کی تقرری بھی اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سمیت بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ ان کو مل جائیں. لیکن اس میں انفارچونیٹلی کوئی ان کی شاید سنوائی نہیں ہوئی، یا اب ادارے جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں تو انہوں نے ابھی تک ان کی اس بات پہ توجہ نہیں دی. حالانکہ ایک ڈرافٹ بالکل تیار پڑا ہے راج صاحب، آپ یہ اس پہ بھی ایف آئی آر کٹوا دیں کہ بھائی آپ ڈرافٹ تو بنوا دیتے ہیں. جب آپ ایک ڈرافٹ بناتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک ادارہ جو ہے وہ ایک ڈرافٹ بناتا ہے، اس کا مطلب آپ نے نہیں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. دیکھیں وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ نے جب آپ ڈرافٹ بنا لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹینشن وہی ہے، آپ کے ارادے وہ ہیں، آپ کے جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو آپ نے ایک ڈرافٹ بنوایا، وہ راتوں رات جو ہے نا لا سیکٹی لے کے آئے، پھر وہ دوسرا ڈرافٹ بنا، پھر اس میں ترمیم ہوئی. تو وہ ڈرافٹ تو چلتے رہتے ہیں. اب اگر اس کو حتمی شکل آپ نہ دیں یا آپ کو اجازت نہ ملے تو اس میں پھر میڈیا کا کیا قصور ہے؟ تو ہم تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یار یہ ایک چیز آپ نے ڈسکس کی ہے اور آپس میں مشاورتی عمل کیا اور اس کو ریٹن بھی آپ لے آئے، اس کو ایک آپ جو ہے نا قانونی دستاویز بھی بنانے کے اس میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس کا اگر نشاندہی کر دی جاتی ہے تو اس میں کوئی قانوناً کوئی جرم نہیں ہے. اگر آپ نے رینجرز کی نشاندہی کی تھی کہ رینجرز پہ تو ایک ڈرافٹ تو بنا تھا، کوئی ایک لیٹر بھی 7 مارچ کو انہوں نے لکھا تھا. تو اس پہ خیر ہم بات کریں گے بعد میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ اس وقت اس حوالے سے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے شدید دباؤ کا شکار ہو گئے، اور ان کی جو اپنی حکمت عملی تھی وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے اس معاملے کو جتنا ڈیلے کر کے، جتنا اس میں جو ہے تاخیری حربے استعمال کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے. جب اب دونوں پارٹی ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہ اپنے مقاصد کامیاب. اسد رون صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ روزنامہ جموں کشمیر کے اوپر حکومت نے وزیر اعظم انور اللہ اور وزیر داخلہ کرنل وقار نور صاحب نے مقدمہ درج کرایا، اور یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ کسی جو اخباری ادارہ ہے یعنی جو کسی اخبار کے خلاف یہ مقدمہ درج. آپ کیا کہیں کہ آج پورے پاکستان میں پی ایف یو جو ہے، آر آئی جو ہے، اے کے این ایس ہے، ہمارا کشمیر جرنلسٹ فورم ہے سمیت تمام جو صحافتی تنظیمیں آزاد کشمیر کی پاکستان سب نے اس واقعے کی مذمت کی، تو کیا کہیں گے آپ یہ سارے وزیر اعظم نے کیوں کیا ایسا اقدام؟ دیکھیں وزیر اعظم کا تو آپ کا جموں کشمیر کا کافی عرصے سے جو ہے نا وہ ٹاکرا تو چل رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو داد دینا چاہتا ہوں اس پر جو جس نے ایف آئی آر بنائی یا جس نے ایف آئی آر کاٹی، یا مجھے مذاقہ خیز قسم کی ایف آئی آر. سچی بات ہے، میں تو کسی کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایک کام کریں کہ ایف آئی آر کے بعد آپ کو ضمانت کرانی پڑتی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری کرانی پڑتی ہے، تو آپ ایک جموں کشمیر اخبار کو لے جائیں ہتھکڑی پہنا کے تو جج صاحب کے پاس پیش کریں کہ جی جموں کشمیر کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے تو ہمیں اس کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے مطلوب ہے. تو دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے ایک یہ کافی جموں کشمیر کے اشتہارات بند کیے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 18-19 ماہ سے جموں کشمیر کے اشتہارات بند، یہ تو اشتہارات تو بند کرنا یہ چلیں یہ ٹھیک ہے، انتقامی کاروائیاں تو ہم چل رہی تھی نا اوورآل، لیکن یہ ایف آئی آر کے حوالے سے کافی دنوں سے ایکٹیویٹی چل رہی تھی، ہمارے نوٹس میں تھی. انہوں نے پہلے ضلعی پولیس کے ذریعے جو ہے مظفر آباد جو ہے نا ایس ایس پی کو پریشرائز کیا، لیکن ایس ایس پی نے لکھ کے بھیجا کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اور ایفرٹس کی، جب کچھ نہیں ہوا تو ایک ماتڑ سا بندہ اٹھا کے انہوں نے ایف آئی آر کرا. چلیں ایف آئی آر کرا دی، بھائی ایف آئی آر میں آپ جو باتیں لکھ رہے ہیں کوئی مضموم پروپیگنڈا فلاں یہ تو پھر آپ کو ثابت بھی تو کرنی پڑیں گی نا. نہیں کیا کوئی ریاست نہیں درانی صاحب ہے، کیا کوئی ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے وزیر اعظم یا وہاں کے بھائی ایک خبر سے کوئی وہاں سیکورٹی رسک بن جائے گا، کوئی ریاست عدم استحکام سے دوچار ہو جائے گا؟ دیکھیں نا پہلے بھی اس سے پہلے بھی تو اخباروں میں خبریں حکومتوں کے خلاف لگتی رہی ہیں. جب ہماری حکومت تھی تو آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ اخبار جو ہے وہ کیا کچھ نہیں لکھتا تھا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس حد تک کبھی کوئی حالات گئے ہوں کہ کوئی بالکل اس طرح کی ٹکراؤ کی بات ہو کہ جس میں ریاستی میڈیا کے خلاف حکومت اور ریاستی میڈیا بالکل آمنے سامنے آ گئے. تو یہ بڑی جو ہے وہ ایک تو قابل مذمت اقدام ہے. اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کا جو اس وقت صحافتی تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، نیشنل پریس کلب اسلام آباد،
آزاد کشمیر کی بھی ساری صحافتی تنظیمیں اور پورے آزاد کشمیر سے بیرون ملک سے بھی جتنے ہمارے لوگ ہیں اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. اب مطلب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بیس کیمپ میں بیٹھ کے یہ کیا کام کیا, ان کے کون سے مشیر ہیں جو ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مضمون مقاصد ہیں کہ آپ نے ایک ویسے بیٹھے بٹھائے ایک نیا ایشو کریٹ کر دیا. کبھی آپ جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی کو دیتے ہوتے ہیں ایجنڈا کہ وہ ایشو کریٹ کرے, اب آپ نے میڈیا کو دے دیا کہ وہ اسی, کیونکہ مجھے لگتا ہے وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزاد کشمیر میں رولا رپا لگا رہے, اور وہ اسی کے بیچ میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا جب سکون ہوتا ہے, جب کوئی پریشانی نہیں ہوتی, پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو خاموشی ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. تو اس خاموشی کا جو ہے نا تلاطم کو جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے لیے وزیر اعظم ایسے اقدام کرتے ہیں. نہیں دوران صاحب دیکھیں کہ جہاں رینجرز کی تعیناتی کے حوالے سے یا اس کی تشکیل نو کے حوالے سے یا جو نئی فورس کے حوالے سے جو حکومت نے حکومت جو تجویز ابھی بھی حکومت یا وزیر اعظم صاحب نے اپنے 2-3 انٹرویوز یعنی دیے ہیں, اس کے علاوہ وزارت اطلاعات یا وزارت داخلہ نے ابھی تک ابہام رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی یا اس میں کیوں بنانا چاہتے ہیں. ذرا اس کو بھی ابھی بھی حکومت نے اس کو ابہام رکھا تھا, یہ کیوں نہیں حکومت اس کو کھول کے وضاحت کر رہی ہے. دیکھیں نا ان کا شاید ایجنڈا کچھ اور تھا, جب میڈیا میں آ گیا یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ پبلک ایک رائے بانی گئی, میڈیا میں جب آتا ہے تو پبلک ایک اوپینین بن جاتی ہے, تو اس کا شاید انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اب اوپن ہوگی ہے بات, تو اب نہ وہ جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے انہوں نے کر دیا اس معاملے کو. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بائی سرکولیشن کیوں کراتے ہیں کابینہ سے, وہی اوپن کریں, کابینہ کی میٹنگ میں لائیں, سارے لوگ اس پہ ڈسکشن کریں. جب ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دیتے آپ, جو بھی معاملہ ہوتا ہے, ایسے کئی معاملات ہیں انہوں نے جو ہے نا بائی سرکولیشن کابینہ سے منظوری لی ہوئی ہے, اور نہ ہی وہ کوئی وزیر اس پہ بحث کر سکتا ہے, نہ کوئی سیکٹری ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ان پٹ دینے والا, نہ چیف سیکٹری نہ آئی جی. تو یہ دیکھیں نا یہ وہی معاملہ ہے جس طرح عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے نا وہ ایک خالی لفافہ جو ہے کابینہ سے منظور کرایا تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر شاید ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. بہت شکریہ دوران صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے جو آزاد کشمیر پاکستان بھر کی جو ہماری صحافتی تنظیمیں, ہم ان کو شکر گزار ہیں کہ روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف جو حکومت نے انتقامی کارروائی کی, حکومت نے آخری جو حد اس کو عبور کیا ہے کہ روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف مقدمہ درج کیا. اور آزاد کشمیر اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا یعنی جو موقع ہے کہ کسی حکومت نے اور اپنے سر پہ یعنی وزارت داخلہ کی وہاں اس کی سرپرستی میں کسی ایک اخبار کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا. اور آج یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور اس کے بعد جتنے بھی جو ہے صحافتی تنظیمیں ہیں پاکستان کی, آزاد کشمیر ہیں, سب لوگوں نے جموں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تو ہم یعنی سب کا جو شکر گزار ہیں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.